بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں بہت اہم معلومات سے آگاہ کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے، زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے، جن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی وہ کون کون سی ہیں، زکوٰۃ کی شرائط کیا ہوتی ہیں، نصاب زکوٰۃ کیا ہے، شرعی فقیر کیا ہوتا ہے اور کس کس کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی، زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ ایسے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے جو کہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہوتے ہیں اور آپ ان کا جواب جاننا چاہتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر ویڈیو نہ بھی پسند آئے تو اس کو شیئر لازمی کر دیں تاکہ کوئی اور اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور اگر پسند آ جائے تو برائے کرم ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سامعین، دین اسلام کے ضروری فرائض میں سے ایک اہم فریضہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں جا بجا اس کو دین اسلام کا لازمی جز قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی دوسری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کے بعد ایسے ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کئی احادیث میں بھی زکوٰۃ کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اب یہاں ہم آپ کو سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ واجب ہونے کی قمری تاریخ کا تعین کر لیں۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی قمری اسلامی تاریخ اس تاریخ کو ملکیت میں موجود قابل زکوٰۃ اثاثوں کی مارکیٹ ریٹ کے مطابق مالیت کا تعین درجہ ذیل طریقے سے کیجیے۔ زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ یا 612.36 گرام چاندی یا اس کی ملکیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا مال نامی یا غیر نامی نہ ہو۔ جن اموال پر زکوٰۃ نہیں وہ یہ ہیں: مکان، خالی پلاٹ، فارم ہاؤس، فرنیچر، فیکٹری کی زمین و عمارت، فیکٹری کی مشینیں، گودام، اوزار، دکان کے شوکیس، کتابیں، کاؤنٹر ٹیبل، ٹی وی، ڈش، LCD، دکان، کار، آرٹیفیشل زیورات، فلیٹ، بائک، ہیرے جواہرات،
موبائل، کھیل کا سامان، تزئین و آرائش کا سامان، لیپ ٹاپ، کرائے پر دی گئی دکان، گھر یا دکان میں لگا اے سی، سی سی ٹی وی، فریج، کرائے پہ دیا گیا رکشہ، جنریٹر، ضرورت سے زائد کپڑے، کرائے پر دیا ہوا گھر۔ شرائط زکوٰۃ۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 آزاد ہونا، نمبر 5 مالک نصاب ہونا، نمبر 6 مال پر قبضہ بھی ہو، نمبر 7 نصاب قرض و ادھار سے فارغ ہو، نمبر 8 نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، نمبر 9 مال نامی، سونا چاندی کرنسی مال تجارت ہونا، نمبر 10 اسلامی حساب سے سال کا گزرنا۔ اموال زکوٰۃ۔ سونا چاندی کرنسی پرائز بونڈ مال تجارت، ان چیزوں کو مال نامی بھی کہا جاتا ہے۔ اموال زکوٰۃ۔ کرنسی چاہے ملکی ہو یا غیر ملکی، بینک میں ہو یا اپنے پاس، کرنسی کی شکل میں ہو یا پرائز بونڈ کی صورت میں، سرمایہ کاری میں لگا رکھی ہو، کسی کو امانت دی ہو یا قرض، بہر صورت یہ مال زکوٰۃ ہے۔ نصاب زکوٰۃ۔ اموال زکوٰۃ کی وہ مخصوص مقدار جس کا مالک ہونے پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اسے نصاب کہا جاتا ہے، اور اس کے مالک کو صاحب نصاب، غنی و مالدار کہتے ہیں۔ نصاب زکوٰۃ کی درجہ ذیل صورتیں ہیں: سونا 7.5 تولہ یا 87.48 گرام، چاندی 52.5 تولہ یا 612.36 گرام، نقدی و کرنسی، اس کا اپنا کوئی نصاب نہیں، چاندی کے نصاب کے برابر ہونے پر زکوٰۃ لازم ہے۔ مال تجارت، اس کا بھی اپنا کوئی نصاب نہیں، چاندی کے نصاب کے برابر ہونے پر زکوٰۃ لازم ہے۔ ہر سال صرف 2.5% یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ شرعی فقیر ہونے کے باوجود جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی وہ یہ ہیں: ہاشمی، کافر، شوہر، بیوی، غنی کی نابالغ اولاد، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسہ، نواسی، باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی۔ جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جبکہ وہ غنی اور ہاشمی نہ ہوں وہ یہ ہیں: بھائی، بہن، پھوپھا، پھوپھی، چچا، چچی، خالو، خالہ، بھانجا، بھانجی، بھتیجا، بھتیجی، جیٹھ، جیٹھانی، ماموں، ممانی، ساس، سسر، نند، بھاوج، بہو، داماد، سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، دیور، دیورانی، بھابھی، غنی عورت کی نابالغ اولاد، غنی کی بالغ اولاد۔ اب ہم یہاں پر آپ کو کچھ ایسے سوالات بتائیں گے جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہو سکتی ہے، اور اس سے متعلق جو سوالات آپ کے ذہنوں میں موجود ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہر چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان میں سونا، چاندی، کرنسی، پرائز بونڈ، مال تجارت، اور چرائی کے وہ جانور جن کو خرید کر چارہ نہیں ڈالا جاتا بلکہ سال کا اکثر حصہ وہ مفت سرکاری چراگاہ میں چرتے ہیں۔ اس سے متعلق جو سوالات ہم آپ کو بتائیں گے ان میں سب سے پہلے نمبر پہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سونا چاندی پہننے کا ہو تو بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جواب: جی ہاں، نصاب کو پہنچتا ہو اور شرائط پائی جاتی ہوں تو زکوٰۃ ہوگی۔ سوال نمبر 2:
سونے کی زکوٰۃ شوہر نکالے گا یا بیوی؟ جواب: جو سونے کا مالک ہے وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ عورت کا جو سونا میکے سے ملا وہ اس کی ملکیت ہے، اور جو لڑکے نے پہلی رات دیا وہ بھی گفٹ ہو کر ملکیت ہو گیا۔ لیکن جو سسرال کی طرف سے لڑکی کو دیا جاتا ہے، اس میں مختلف برادریوں کے مختلف عرف ہیں۔ اس کا پتہ خاص کر طلاق ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ واپس لیا جاتا ہے یا نہیں۔ الغرض لڑکی کے سسرال سے صریح الفاظ میں ہبہ نہ کیے گئے ہوں تو برادری کے عرف کے مطابق لڑکے یا لڑکی کی ملکیت تصور ہوگا۔ سوال نمبر 3، عورت کے پاس پیسے نہ ہوں لیکن سونا نصاب سے زائد اور باقی شرائط بھی پائی جاتی ہوں تو کیا کرے؟ جواب: قرض لے کر زکوٰۃ ادا کرے یا پھر سونے کو بیچ کر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ سوال نمبر 4، مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ جواب: وہ چیز جس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت کی گئی ہو۔ سوال نمبر 5، جو چیز کرائے پر چلانے کے لیے خریدی گئی ہو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جواب: جی نہیں، ایسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، خواہ ٹرانسپورٹ یا پراپرٹی جس کو کرائے پر چلانے کے لیے خریدا، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ سوال نمبر 6، جس چیز کو بیچنے کے لیے خریدا گیا مگر بعد میں بیچنے کی نیت بدل گئی، اپنے یا بچوں کے استعمال یا کرائے پر چلانے کی نیت ہو گئی تو کیا زکوٰۃ ہوگی؟ جواب: جی نہیں، ان سب صورتوں میں یہ چیز اب مال تجارت نہ رہی۔ نصاب کا سال پورا ہونے کے بعد نیت بدل لی ہے تو پچھلے سال کی زکوٰۃ بنے گی لیکن آئندہ کی نہیں۔ سوال نمبر 7، بیچنے کے لیے نہیں خریدی تھی، بعد میں بیچنے کی نیت ہو گئی تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ جواب: جی نہیں، ایسے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں، صرف نیت کرنے سے کوئی چیز مال تجارت نہیں بن جاتی۔ سوال نمبر 8، ہم نے کسی اور کا جو مال بطور امانت لیا ہو کیا اس پر ہم زکوٰۃ دیں گے؟ جیسے ہماری کرائے کی پراپرٹی کا ایڈوانس ہمارے پاس جمع ہو، کوئی BC بھرتا ہو، اس کے پاس لوگوں کی امانت جمع ہو، ہم نے کسی سے قرضہ لے رکھا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ جواب: ان تمام صورتوں میں آپ اس مال کے مالک نہیں تو آپ پر اس مال کی زکوٰۃ نہیں۔ جو مالک ہے وہ خود اپنا حساب لگائے اور شرائط پائے جانے پر زکوٰۃ دے۔ سوال نمبر 9، چرائی کے جانور کے علاوہ جو 5 چیزیں آپ نے بیان کی ہیں اگر یہ تھوڑی تھوڑی ہوں تو کیا زکوٰۃ فرض ہوگی؟ جواب: ہاں، بقیہ 5 چیزیں یعنی سونا، چاندی، کرنسی، پرائز بانڈ اور مال تجارت جب نصاب سے کم ہو، مثلا سونا 7.5 تولہ پورا نہ ہو یا چاندی 52.5 تولہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں اموال زکوٰۃ کی مالیت کو ملائیں گے۔ اگر 5 چیزوں میں سے کوئی بھی 2 یا زائد اموال مل کر 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچتے ہوں اور بقیہ شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سوال نمبر 10، دکان کا فرنیچر اور فیکٹری میں مال بنانے والی مشین پر زکوٰۃ ہوگی؟ جواب: جی نہیں، عام طور سے دکان کا فرنیچر، آفس کے کمپیوٹر وغیرہ بیچنے کے لیے نہیں خریدے جاتے اور نہ ہی فیکٹری کی مشین اس نیت سے خریدی جاتی ہے، لہٰذا ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں۔ البتہ دکان ہی اگر فرنیچر کی ہو تو اس میں بھی جو چیزیں بیچنے کے لیے ہوں صرف اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔